گفتگو ارشاد فرمائی ہے اور اندی وجہ ہے جو بھی اس دور کے اندر ایک او فتنہ جڑے مسلمان دے عقائد اور نظریات کو تباہ کرن دی کوشش جو ہوتے ہون تک برسر بیکار رہ گئے الحمدللہ ہون جیل دے صلاحوں دے وچ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچ سی بلکہ انہوں دی گفتگو دے دوران میں کو یاد میں پہ کل ہی کہ میں کلپ ڈٹھے جو جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ متعلق ایک بہت بڑا بلندر قسم کا جھوٹ قسم کا منسوب کر کے آگے میں جو امام اعظم ابو حنیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو مسلمان یا اہل فطرت تسلیم نہ کریں دے بلکہ وہ کافر سمجھتے ہیں بہت بڑا جھوٹ بولے سے استغفر اللہ سارے کو اور العیاذ باللہ اتنا بڑا بلندر استغفر اللہ اور یہ حوالے دنال حضرت گفتگو نہایت علمی ہے ایک بہت بڑے فتنے دے انہوں نے نشاندہی کی دیئے میں کو دعا کو خاص طور پر ینگ جنریشن کو چاہیدہ ہے جو کم از کم ہونتا محتاط رہے جو ہوتے سارے عقائد اور نظریات ہوتے ساری پلانے بالکل منظر آتے ہوتے آ چکی ہے اللہ رب العزت وہ کو ہدایت نصیب فرماوے ہدایت نہیں تو تباہ و برباد فرماوے ان فتنے کو اللہ پاک کو چل جائے اور اللہ پاک علماء امت اور علماء اہل سنت اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے چونکہ وقت مختصر ہے اور 5 منٹ شیڈول کے مطابق اور مفتی صاحب نے قبلہ بہت خوبصورت گال ارشاد فرمائی ہے ہمیشہ اتنا جو بڑا اہتمام ہوئے کہ سار دنال قرآن مجید ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے اور این تناظر دے وچ پڑھی ہے تو بھی ہزار ہاتھ اجتماع این امر دی غمازی پہ کرے کیا علامت ہے جو مرحوم نوجوان محمد صادق بھی یہی اخلاق دا پیکر رہا اخلاق دا پیکر رہا اور قرآن مجید دی جڑی میں آیہ کریمہ پڑھی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ پاک نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اے محبوب اساں تو آگو خلق عظیم یعنی وڈے اخلاق دے بھی اتے سرفراز فرمایا سے لعلا دی اندر جڑا استعلاء حضرت جان دے یعنی یہ سارے اخلاق تلے ہیں تو سا انہیں دو اتے ہی ہوئے اخلاق تو ہر ہوتے حاوی نہیں تو سا ہر خلق دو اتے حاوی ہی ہوئے بلکہ اخلاق اور خلق اندھے چشمے پہ تمہاری ذات پہ تمہاری کردار پہ تمہاری سیرت کو ذات کرتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مجلساً یوم القیامہ سنو قیامت الجمہار میرے سب تو زیادہ میرا محبوب کون ہو سی اور قیامت علی جمہار سب تو زیادہ میرے قریب کون ہو سی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب تو زیادہ میرا محبوب میری امت وچوں اور اہل ایمان دے وچوں کون ہو سی اور سب تو زیادہ میرے نیڑے میرے قریب میری صحبت میری کچہری کے اندر حشر میدان کے اندر کون ہو سی فرمایا احاسنکم اخلاقا میرے قریب بھی وہ ہو سی جن دے اخلاق چنگے ہو سی تو میں کو چنگا بھی وہ ہو لگ دے جن دے اخلاق میں کو محبوب بھی ہو سی اور بلا ارشاد فرمایا وَإِنَّا أَبْعَدَكُمْ إِلَيَّ اور میرے کو زیادہ دور کون ہو سی جڑا میرے نیڑے ہی نہ آ سکسی میرے قریب تک بھی نہ پہنچ سکسی اور سب سے زیادہ قیامت دے میدان دے اندر رحمت عالم ہو کے ارشاد فرمے دے پہ جو میں کو سب تو زیادہ نفرت بیزاری کہنے کو ہو سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جندہ اخلاق چنگا نہ ہو سی بلکہ گندہ ہو سی السلسارون والمتشدقون خام خواب بےہودہ گوئی کرن والے فضول گفتگو کرن والے بے مقصد گفتگو کرن والے باطونی قسم دے آدمی حضور نے فرمایا قیامت علی نہار میرے نیرے نہ آئے سکتے میرے کو دور ہو سکتے اور بے مقصد قسم دے گالی کرن والے اور اپنی گفتگو دے ذریعے متشدقون دا مانے زبان دراز قسم دے لوگ جو زبان درازی کر کے نہ مسلمان دی اپنی ادھی زبان کو لے کوئی مسلمان محفوظ نہیں کوئی ہمسایہ کوئی رشتہ دار کوئی پڑوسی
اذیت کو محفوظ نہیں. حضور نے فرمایا او مت سمجھے بنو نمازی روزہ دار حاجی عمرے کی دی وجہ جہاد کی دی وجہ جن اخلاق چنگا نہیں تو جن زبان درازی کو کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں. میں کو خود ان کو نفرت ہی ہے اور میں نے نیڑے بھی کہنا آ سکتی سمجھ نہیں آیا. بلکہ بھی حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کے اندر شریف کے اندر ارشاد فرمایا قیامت علی نہار جوڑے گئے میزان لکسی ارشاد فرمایا ما من شیئن اقتل فی میزان المؤمن من حسن الخلق. قیامت علی نہار جوڑے گئے میزان لگے کرو اسی اگرچہ میزان کے ایک پلڑے کے اندر نماز روزہ حج و زکات سب کچھ یہ سارے عبادتاں سارے ریاستیں سارے مجاہدے سارے مشقتاں سارے تبلیغاں اور سارے حج اور سارے عمرے سارے صدقات اور سارے نوافل اگر ایک پاسو ہومن لیکن اخلاق حسنہ کا وزن اور قیمت اور ویلیو انہیں سارے اعمال کو قیامت علی نگار زیادہ ہو سی. لیکن شرط یہ رکھی جو ہوئے مومن صحیح کافر دا اخلاق جتنا بھی وسیع ہوئے انہیں کئی کمیاں آمنا حضور دا امتی دا حضور دا غلام اگرچہ عبادات کے اندر کوئی کمزوری ہوئے مگر خلق اخلاق اگر انہیں اچھا ہے میزان دوتے اعمال میں بھاری. چونکہ میں کو حکم فرمائے نے جو مزید 5 منٹ اضافہ کر چکا لیکن میں مناسب نہیں کیا سکتا بس گفتگو اتنی یہ سب کلوز کرنے لگا ہے. چلو جسٹ میں بالکل انتہائی مختصر جا ایک واقعہ بلکہ اور واقعہ اگر میں عرض کروں تو زیادہ میں ایک فلسفہ ایک تصور وہ پیش کرنا چاہتا ذرا اندازہ کرو اور تصور کرو. یہ دیکھو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق دی تعلیم دے مردا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری نہیں کیتا جو میں اخلاق دی تعلیم دے مردا یہ بہت بڑا قابل غور قابل توجہ ایک نکتہ ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا جو میں اخلاقیات دی تعلیم نے بنایا. ان کا سبب کیا ہے کیونکہ اخلاقیات دی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک دیتی ہے مگر حضور نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق میں وہ اخلاقیات کی تکمیل کرانا آیا. ان کا سبب کیا ہے جو یہ اخلاق حسنہ خلق یہ تعلیم وہ ہے جڑی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو شروع نہیں تھی آدم تو جن کے عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی نے بلا تخصیص یہ اخلاقیات کی تعلیم اپنے آخری امت کو عطا فرمائی ہے. لہذا تعلیم تا سارے لیندے رہ گئے آدم کنو کن کے عیسیٰ تک سارے نبی اور سارے رسول اخلاق کی تعلیم دے رہ گئے مگر تکمیل اگر آکے کی دیئے تا آمنہ دلال نے کی دیئے تاجدار کائنات نے کی دیئے. ایک فرق دیا سمجھو ارکان اسلام فرائض واجبات انہیں دی ذرا تاریخ اور ہسٹری اور وہ ہسٹری جن ہوتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھائے خود عمل کر کے دکھائے. ذرا اندازہ کرو نماز کرن فرض تھی ہے ہجرت کرو پہلے معراج دے موقع دے اوتے 10 نمبر اچھا کل عرصہ حضور دا اس عمل دے اوتے عمل کرنا فریضہ نماز دے اوتے تقریباً 11 یا 12 سال زیادہ کرو زیادہ اتنا عرصہ بنا دے. انہیں روزہ کرن فرض ہے 2 ہجری کے اندر زکاة 2 ہجری کے اندر زیادہ کرو زیادہ عرصہ 9 سال میں بن دے. قربانی دے ہوتے حضور نے عمل کی تو زیادہ کرو زیادہ حضور نے خود جنہیں فرائض دے ہوتے آپ عمل کر کے سنت بڑھا کے امت پڑھس ہے کتنا عرصہ بڑھنا 9 ہجری کو حج فرض ہے اور 10 ہجری کو حضور نے پہلا اور آخری حج کی تھے. لیکن میں ایک فرق یہ واضح کرنا چاہنا جو ایک بے شک فرائض واجبات ہیں دنیا کے اندر سرخروئی دا ذریعہ آخرت کے اندر بخشش دا ذریعہ اور ضمانت لیکن فرق ہے جو اعدام فرائض اور واجبات انہیں دے ہوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا عرصہ ہے نا عمل کرن دا وہ 11 سال بھی ہے اور 9 سال بھی ہے اور 10 سال بھی ہے اور جاستے 1 سال بھی ہے لیکن اخلاقیات کی تعلیم آقا علیہ السلام 55 کے اندر آغوش مادر کے اندر آمنہ دے پنکھوڑے کے اندر حضور نے اپنے خلق کی تعلیم لکھی ہے. اور حضرت حلیمہ تو سادیہ دے پنگوڑے دے اندر حضور نے اپنے اخلاق کی تعلیم نہیں کی تھی. جناب حضرت حلیمہ تو سادیہ فرمینے فَعَشْفَقْتُ عَنْ عُوْقِذَهُ مِنْ نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ فَتَنَوْتُ مِنْهُ الْوَيْدًا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا وَفَتَحَ عَيْنَيْهِ
ہن حتی داخل خلال السما جب حضرت حلیمہ نے دیکھن دی کہ جگاواں کی کوشش کی ہے پر میں نے نہ جگہ نہ می سکتی کہ حضور دا حسن جمال اتنا زیادہ ہے میں کو جرت نہیں تھی فدنوت منہ ول میں نیڑے تھی گیا نیڑے تھی کہ میں اپنا ہاتھ حضور دے سینے دے اوپر رکھے حضور دے سینے دے ہاتھ رکھن دی دے رہی فتبسم ضاحکا آمنہ دے لال مسکرا پڑن ففتح عینیہ پہلے اکھی مبارک بند ہن ہل کھول دیتے نے محدثین نے جملہ لکھے کہ حضور کو علم تھی چکا ہے کہ میری کھیر پلامر والی امہ حلیمۃ السعدیہ آ گئے کیوں نہ ہو میں جب میں کھل کے مسکرا کے استقبال بھی کرا نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ حاجی اشفاق صاحب نے 4 منٹ بھی ڈال کر گئے اللہ رب العزت میری گزارش ہے مرحوم مغفور دی حق دے اندر